ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے لوگوں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ قابل تکریم محترم سامعین، حضرات علماء کرام، قرائے عظام اور تاجران برادری اور دیگر میرے آنے والے معزز مہمانان گرامی، بالخصوص جناب قاضی احمد اکبر صاحب اور ان کی رفقا، تمام احباب کو آج میاں جی ریسٹورنٹ کی اوپننگ کے اس پروگرام کے اندر آپ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب تمام حضرات کافی دیر سے انتظار میں ہیں۔ اب باقاعدہ طور پہ اس پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے تلاوت کلام پاک سے، جس کے لیے میں دعوت دینے لگا ہوں جناب قاری فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کی کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ تھے جناب قاری فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ اور اسی طرح میں آنے والے تمام معزز مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں، بالخصوص جناب راشد الرحمان صاحب مرکزی صدر انجمن تاجران کو آج کے اس پروگرام کے اندر آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھیوں نے میرے ذمہ ہی کیا، انہوں نے کہا جی آپ سے ہم نعت سنیں گے۔ میں نے تو کافی اصرار کیا، کچھ اور دوست احباب بھی تشریف فرمائے ہیں، لیکن انہوں نے کہا آپ سے نعت سنیں گے تو آپ حضرت درود شریف پڑھ لیں، میں آپ کو ہدیہ نعت سناتا چلوں۔ اللہم صلی اللہ بندہ ہے گناہگار، رحمان ہے تو مولا، بندہ ہے گناہگار پر رحمان ہے تو مولا، اور بندے پہ رحم کرنا تیری شان ہے مولا۔ سارے احباب کہتے سبحان اللہ، سارے احباب اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ ان
انشاءاللہ ہماری آج کی یہ بابرکت محفل انشاءاللہ اوپننگ کی اوپننگ ہوگی اور آخرت کے اندر انشاءاللہ ذریعہ نجات بھی ہوگی انشاءاللہ. سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. کیوں چاندی میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں, کیوں چاندی میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے سپاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے سپاروں میں. شاعر لکھتا ہے ایک کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے, ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں, اسے گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے سپاروں میں. جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے, سدرا کے مکی بولے تجھ سان ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں, آقا تجھ سان ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے سپاروں میں. اگلا شاعر اگلا شعر لکھتا ہے, جناب کا سب کی نظر کرتا ہوں. اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ, بخشش کا کیا وعدہ, روتے ہوئے جب دیکھا, روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے, روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں, روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے سپاروں میں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آج کی اس تقریب کے پہلے مہمان گرامی جناب راشد الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں, مرکزی صدر انجمن تاجران برادری کی, کہ وہ آئیں مائک پہ تشریف لائیں, آپ حضرات کے سامنے اپنا اظہار معافی ضمیر فرمائیں. تشریف لاتے ہیں جناب راشد الرحمان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاضی احمد اکبر صاحب, ملک تاوان صاحب, یاسر صاحب, میرے دوستوں, بھائیوں, بچوں, السلام علیکم.
یاسر صاحب کی یہ دوسری بڑی بہترین کاوش ہے، اور اس علاقے کو ایسے صاف ستھرے ماحول اور صاف ستھرے کھانوں کی شدت سے ضرورت کی اور ہے، اور ان کی یہ کوشش قابل ستائش ہے، اور میں اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا ماشاءاللہ یہ یونٹ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے گا، کیونکہ جیسا یہ ماحول نظر آ رہا ہے اس میں پتہ لگتا ہے کہ آپ کے کھانے اور ڈیلنگ کتنی اچھی ہے، اور آپ کو اللہ پاک کی توفیق دیں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے اچھا ماحول، اچھے سے اچھا کھانا اور سستے ریٹوں میں فراہم کر دیں، اور جس طرح آپ سب اپنا کارکردگی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور کچھ علاقہ چھچ کے حوالے سے ظاہر ہے وادی چھچ ایک علیحدہ اپنی خاصیت رکھتی ہے، یہاں کے لوگ ان کا مزاج تمام ضلع اور صوبے کے ماحول اور مزاج سے بہت علیحدہ ہے اور بہت شاندار ہے۔ تو علاقہ چھچ کے لوگوں کے لیے ایک شعر میں کہنا چاہوں گا، اور یہی میرا اختتام ہوگا۔ کس کی ہمت ہے کہ ہماری پرواز میں لائے کمی، کس کی ہمت ہے کہ ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب راشد الرحمان صاحب جو کہ مرکزی صدر ہیں انجمن تاجران کے۔ بڑے اچھے انداز سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے اس آج کے چیف گیسٹ جناب قاضی احمد اکبر صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہوں گا۔ دو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آقا دو جہاں محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کے دو صلی اللہ سخیوں کی محفل ہے، سخیوں کے دربار پہ آئے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی اپنے ہاتھ سے کمائے، کاروبار کرے، تجارت کرے، اپنا کام کاج کرے، مزدوری کرے، بجائے اس کے انسان ہاتھ پھیلا کے کسی سے مانگے۔ وہ دن اللہ نہ لائے ہمارے اوپر کہ ہم ہاتھ پھیلائیں کسی سے مانگیں، بلکہ اللہ ہر دن ہمارا وہ دن لائے کہ ہم ہر ہاتھ کی ہر چولی کو بھرنے والے ہو جائیں، ہے نا انشاءاللہ والعزیز۔ تو یہ ہمارے بھائی جناب یاسر حسین صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی علم عمل کے اندر، ان کی کاوشوں کوششوں کے اندر اللہ مزید ترقیاں نصیب فرما دیں، اللہ ان کو مزید جزائے خیر نصیب فرما دیں۔ ان کی کوششیں ماشاءاللہ علاقے بھر کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاروبار تجارت کر کے اپنے اوپر بوجھ اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدی کی امتی کو، اپنی امتیوں کو بتلا دیا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، ہم نے کسی سے بھیک نہیں مانگنی، کسی کے دروازے پہ جا کے مانگنا نہیں ہے، بلکہ خود اپنی محنت اپنی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، حلال رزق کا کمانا عین عبادت ہے۔ رزق حلال کمانا عین کہاں لکھا ہوتا ہے؟ کہاں لکھا ہوتا ہے؟ کہاں پہ؟ یہ بات تو کسی کو نہیں بھولے گی انشاءاللہ العزیز۔ کیوں؟ ہمارا واسطہ ہی اس کے ساتھ صبح شام پڑتا ہے، اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی یہ ہے، تھوڑی دیر بعد یہ چلا جائے گا، یار یہ دکاندار کو دینا پڑے گا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے حلال رزق کا کمانا عین عبادت ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، سارے احباب کوشش کریں انشاءاللہ رزق کے حلال کمانے کی، اور بالخصوص اس کے اندر یہ چیز کا اہتمام ہو کہ نماز کے اوقات کے اندر نماز کا اہتمام،
نماز کے اوقات کے اندر نماز کا اہتمام. جہاں کہیں میری بات ہوئی ان دوست احباب سے میں نے کہا آپ یہ آپ کے ماتحت کام کرنے والے 2 4 6 8 10 12 بندے جتنے بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک صاحب رائے سے، صاحب اقتدار سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے کام کاج کے بارے میں تو ان سے پوچھا، کام کی خرابی اور درستگی کے حوالے سے تو آپ نے ان کی فکر کی. آیا ان کی ایمان کی بھی فکر کی تھی، ان کی نماز کے متعلق بھی فکر کی تھی؟ ان سے آپ نے یہ کہا تھا کہ صبح اٹھ کر کے نماز پڑھنی ہے اور قرآن کی تلاوت کر کے اس کے بعد میرا کام شروع کرنا ہے، آپ نے آیا اس کی بھی فکر کی تھی؟ تو اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، جہاں کہیں بھی ہیں اپنے گھر کے اندر تو آپ کی حکمرانی ہے ہی نا. ہمارے گھر کے اندر تو ہماری حکمرانی ہے نا. جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل ایک عورت 4 لوگوں کو، 4 مردوں کو جہنم کے اندر گھسیٹ کے لے کے جائے گی. ایک عورت کل 4 مردوں کو گھسیٹ کے گریبان سے پکڑ کے جہنم کے اندر لے کے جائے گی، باوجود اس کے کہ وہ جنتی ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا اللہ کے حضور، اللہ کے دربار کے اندر عرض کرے گی یا میرے مالک، یہ میرا والد ہے، یہ میرا والد ہے، خود نماز پڑھ کے آ جاتا تھا، خود ذکر عبادت کرتا تھا، لیکن ہمیں تلقین نہیں کرتا. ہم غلط کام کرتی، ٹی وی وی سی آر فلمیں دیکھتی، لیکن ہمیں کبھی منع نہیں کیا. اور یہ میرا بڑا بھائی ہے، آج یہ جنت میں جا رہا ہے، میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کو ہی میرے ساتھ بھیجا جائے. اور یہ میرا شوہر ہے 3 نمبر پہ، اے میرے مالک اس نے مجھے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کھانے کا، کپڑوں کا، دیگر معمولات مجھ سے پوچھا. میرے اوپر جو ہے اس نے اس کی سختی کی، لیکن کبھی اس نے قرآن کی تلاوت کی سختی نہیں کی. کبھی اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ناشتے کا پوچھا، کھانے کا پوچھا، اس حوالے سے سختی کی اس نے میرے اوپر، لیکن اس نے کبھی نماز کے متعلق، ذکر عبادت نوافل کے متعلق، درود شریف کے پڑھنے کے متعلق کبھی اس نے سختی نہیں کی تھی. اور یہ 4 نمبر پہ میرا صاحبزادہ ہے، میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، اور یہ میرا بیٹا بھی اس نے بھی کبھی مجھے نہیں کہا تھا. تو اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی تو یاد رکھ لو اپنے گھر کے اندر تو حکمرانی ہے نا ہماری، اپنے گھر کے تو حاکم ہیں ہی نا ہم سارے. اس لیے خود بھی اور اپنے ماتحت جتنے بھی دوست احباب کام کرنے والے ہوں، نماز کا اہتمام کروائیں، نماز کا اہتمام کروائیں. اور نماز کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں روزی رزق اور اس کے اندر اللہ برکتیں نصیب فرماتے ہیں. میں نہیں، میرا باپ نہیں، میرا پیر نہیں، میرا ولی نہیں، کتب نہیں، ابدال نہیں، بلکہ 2 جہاں کے سردار کی بات ہے، آقا نامدار محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جو انسان نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکتیں نصیب فرماتے ہیں. اس کے بعد میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چیئرمین پریس کلب کامرا ملک خالد حسین کا، اور جناب جنرل سیکرٹری اقبال شاہ صاحب کا، سینئر وائس چیئرمین ساجد محمود صاحب کا، گروپ سیکرٹری ساجد علی خان صاحب حضروں کا، اور جوائنٹ سیکرٹری جناب شبیر احمد صاحب کا، اور سینئر صحافی ملک عطا محمد صاحب اٹک سے، اور سینئر صحافی لیاقت عمر صاحب اٹک سے، سینئر صحافی حاجی سلیم صاحب اٹک سے، اور سینئر صحافی خالد محمود صاحب حضروں سے، اور سینئر صحافی جناب نثار علی خان صاحب حضروں سے، سینئر صحافی جناب حفیظ میر صاحب ہمارے پرانے رفقار دوستوں میں سے ہیں، حفیظ میر صاحب، اور جناب حاجی عارف صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں یہاں کمرہ ایریا کے، اور جناب فرق میر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور جتنے بھی آئے ہوئے ہیں یہ تو ہمارے مہمان ہیں، اور صاحب کی رات، اور ان کے علاوہ آپ حضرات کا بالخصوص یہ ہمارے دین علاقہ جو صبح و شام اس متعلق ہوں گے انشاءاللہ العزیز، ان سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری تھوڑی سی اس درخواست پہ، تھوڑی سی چھوٹی سی اس درخواست کے اوپر آپ نے لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے. ابھی آپ حضرات کے سامنے جناب قاضی احمد اکبر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. میں دعوت دینے لگا ہوں اپنے آخری مہمان خصوصی جناب قاضی احمد اکبر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ جتنے میرے تاجر بھائی، میرے اپنے علاقے کے میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، اور جتنے خاص مہمان قابرین آئے ہوئے ہیں، سب کو السلام علیکم.
میں صافی کو بھی یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں، اور میں یاسر کو، پروں کو، ساجد کو، یہ جو ایک ان لوگوں نے گلدستہ بنایا ہے پہلے میاں جی بریانی کے نام سے، اور اللہ نے اس کاروبار میں ان لوگوں کو بہت ساری عزت بھی دی اور ترقی بھی دی، اور اس کے بعد یہ اب ان کا دوسرا پروجیکٹ ہے، تو میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری جو کتاب ہے قرآن پاک اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، یہ دو ایسی سورسز ہیں ہماری لائف کی کہ اگر ہم ان کو مکمل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو سارے بڑے گناہگار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جاہل بھی، لیکن ہم اس کا کچھ حصہ بھی سمجھ جائیں تو ہماری زندگیاں بڑی درست سمت کی طرف چل سکتی ہیں۔ آتا ہے القاسم و حبیب اللہ کہ ہر وہ شخص جو حلال روزی کماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں میں گردانا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کا درجہ صرف حلال روزی کمانے سے کدھر سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اور جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، بدقسمتی اس بات کی ہے کہ آج وہی نوٹ جن جگہوں پہ لگنا چاہیے وہاں نہیں لگتا۔ وہ حلال روزی ہے، عبادت تو ہے، لیکن ہم اس سبق سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ آج اس نوٹ کی ہم نے پوجا شروع کر دی ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ شرک اور ایمان میں اتنا چھوٹا سا فرق رہ جائے گا جتنا ایک اندھیری رات میں ایک اونچی چٹان کے اوپر ایک کالا بال ہو، اتنا فرق رہ جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ وہ دور آ چکا ہے۔ کیا آج ہم نے پیسے کو نعوذ باللہ اپنا خدا نہیں بنا لیا؟ کیا آج ہم پیسے کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچتے؟ کیا آج ہم پیسوں کی خاطر اپنے بہت سارے معاملات کو اپنے کریکٹر سے اور اپنی موریلٹی سے ہٹ کر نہیں چل پڑتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم روز شرک کرتے ہیں۔ اور میں فخر محسوس کرتا ہوں اس بات پہ کہ آج ہم سارے یہاں پہ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سردی ہو، گرمی ہو، کڑکتی دوپہر ہو، بجلی ہو یا نہ ہو، ہم لوگ صبح گھر سے نیت کر کے نکلتے ہیں کہ جائیں گے، اپنی دکان کھولیں گے، اپنا کاروبار کھولیں گے، اپنی ڈیلنگ کریں گے اور حلال روزی کما کے اپنے بیوی اور بچوں کو اور اپنے ماں باپ کو جا کے کھلائیں گے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کیا کرے۔ کتنی خوش قسمت امت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے تو کسی فرشتے کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اور تمہارا رابطہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس امت میں سے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو پائے، جنہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا اسوہ حسنہ بھی دے دیا کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو لہذا میرے دوستو، حلال روزی کمانے والے شخص کی میں سمجھتا ہوں، اور پھر اس حلال روزی میں سے اپنے رب کا حصہ نکالنا، اپنے مسلمان بھائیوں کا حصہ نکالنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے رستے میں دیتا ہے، جب اس کی راہ پہ دیتا ہے تو اس کی مثال ایک مکئی کے دانے کی طرح ہے۔ میں خود بھی زمیندار ہوں، آپ ایک مکئی کا دانہ جب رکھتے ہیں تو اس میں سے چھلیاں نکلتی ہیں اور ہر چھلی کے اوپر 1400-1500 دانہ ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ پھر اگر آپ اس دانوں کو دوبارہ بو دیں اور پھر جو اس کے دانے نکلیں گے، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو لہذا اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے بڑا ضرورت ہے کہ زکوٰۃ اور عشر دیں۔ میں اپنی زندگی کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ۔ میں ادھر اکاڑا میں زمیندار کرتا تھا، تو میرے ساتھ ایک بندہ ہے، اس کی ٹوٹل 5 کلے زمین ہے، 40 کنال۔ تو ہمارے پاس مشینری بھی لیٹسٹ ہے، ٹیم بھی موجود ہے، خرچہ بھی کرتے تھے، پروڈکشن اس کی زیادہ آتی تھی۔ تو میں نے ایک دن منشی کو کہا، میں نے کہا یار اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ تو اس کو ڈیرے پہ لے آیا، تو میں نے کہا میاں صاحب کیڑا فارمولا ہے تو سب میں تے بڑی کوشش کرنا، لیکن میں وقت بھی سدو پیچھے رہا بنا یا تو پٹی کاٹے اس میں اس آقا خان صاحب عشر دینے ہو۔ مجھے اس وقت تک پتہ ہی نہیں تھا کہ عشر کیا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو پڑھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا۔ تو پھر میں نے اپنے ایک بزرگ کو کال کی اور میں نے کہا جی مجھے عشر کا کانسیپٹ سمجھائیں۔ انہوں نے دوستوں بزرگوں مجھے سمجھایا، اور میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کوشش کی کہ میں نے 2 سال پہلے سے زمینداری کیا ہوا تھا، ایک اندازے کے مطابق میں نے عشر نکالنا شروع کیا، اور میرا رب اس بات پہ، میں آپ یقین کریں کہ میں آپ کو
بالکل حقیقت بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے سال سے اپنا حصہ خود نکالنا شروع کر دیا، اور حالات یہ بنے کہ میرا دل کرتا تھا کہ میرا جتنا عشر بنتا ہے میں اس سے بھی زیادہ دوں. میرا یہ ایمان بن گیا کہ اللہ مجھے اور دے گا. یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں میرے دوستو، اگر ہم لوگ اپنے مذہب کو سمجھ لیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ لیں، ہماری زندگیاں بڑی آسان ہو سکتی ہیں. کون سا ہماری زندگیوں کا معاملہ ہے جس کی ہمارے پاس رہنمائی موجود نہیں ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ویسٹرنرز کی اور فاکنرز کی اور موٹی موٹی کتابیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن قرآن شریف نہیں پڑھاتے. کہ بدقسمت یہ قوم ہے کہ ہم سب کو میں مدرسوں میں جا کے ہیل کے نادرہ قرآن 10 دفعہ ختم کر لیتے ہیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اگر ہم وہ قرآن شریف کی تفسیر اور ان معاملات میں جائیں تو وہ ہماری زندگیوں کے لیے بڑا مشکل ہے. مصروفیات ہے، روزگار کے معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، نفسہ نفسی ہے، لیکن ترجمے کے ساتھ اردو میں، انگریزی میں جو زبان آپ کو سمجھ آتی ہے نہیں پڑھ سکتے، اپنے کسی بچے بہن بھائی سے کہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنائے. میں روز صرف 5 آیتیں قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، ان میں سے اگر مجھے ایک بھی یاد رہ جاتی ہے تو کچھ سیکھ ہی لیتا ہوں، کچھ زندگی کی رہنمائی مل جاتی ہے مجھے. تو یہی میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ طور مسلمان صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اور ایک اپنے اوپر وہ سٹیمپ لگانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ ٹھپا لگ گیا بس جنت میں جانا ہے. میرے دوستوں اس کے لیے جستجو بھی کرنی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اور پھر جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی ایمانداری سے کرنا ہے. چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ پراپرٹی کی ڈیلنگ ہے، چاہے وہ سیاست ہے، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس پر اللہ کو آدھے نہ جان کے اپنی ایمانداری کے ساتھ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور برکت بھی دے گا اور عزت بھی دے گا. حلال کے پیسے میں برکت بھی ہے اور عزت بھی ہے. اور جو لوگ آج کل کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جی جس کو زیادہ پیسہ ہے اس کی زیادہ عزت ہے، میرے دوستو دنیاوی عزت ہے. جتنے لوگ حرام کماتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ، آپ ان کی زندگیوں کے اوپر اسٹڈی کر لیں، ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری، تکلیف، اولاد کی پریشانی ضرور ہوگی. حرام نکل جاتا ہے. حلال کمائیں، کوشش کریں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. اور یہی میں اپنے ان دوستوں کو، یاسر میں بھائی بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، میرا جگر بھی ہے، میرے ساتھ اس نے پڑھا جب میری زندگی کو خطرہ تھا تو یہ وہ شخص تھا جو میرے ساتھ رہا. جب میرے اوپر 2 بار حملے ہونے کی کوشش کی، یہ میرا دوست تھا، یہ میرا وہ وفادار ساتھی تھا جو میرے ساتھ کھڑا رہا. میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. تو میرے دعا ہے، میں ہمیشہ یاسر کو، خرم کو، ساجد کو یہ کہتا ہوں، آپ 3-4 پارٹنر ہیں، آپ نے اپنی نیت صاف رکھنی ہے. اگر آپ کا کوئی بھی پارٹنر موجود نہیں ہے تو آپ اس 8 آنے کا، اس جوانی کے بھی آپ ذمہ دار ہے. کل خدا بھی آپ سے حساب لے گا اور ان دوستوں کا حق ہے، وہ آپ نہیں کھا سکتے ہو. اس لیے آپ جہاں بھی پارٹنرشپ ہو، لوگ کہتے ہیں پارٹنرشپ نہیں چلتی، وہاں ہی نہیں چلتی جہاں نیت ٹھیک نہیں ہوتی. اور ہر بندے کی نیت میں فطور ہوتا ہے تبھی پارٹنرشپ نہیں چلتی. اگر 3 پارٹنر ہیں، 2 پارٹنر ہیں، 8 پارٹنر ہیں اور وہ کہیں گے جی نہیں 6 ٹھیک ہے تو 2 خراب ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں 8 کے 8 ہی غلط ہوتے ہیں. جب آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں، آپ قربانی کا جذبہ لے کے سامنے آئے، اپنے حقوق کو پیچھے رکھیں، اپنے پارٹنر کے حقوق کو آگے رکھیں اور اپنے گاہک کے حقوق کا بہت خیال رکھیں. جب گاہک کو آپ بکرا سمجھ کے اور مرغی سمجھ کے اور گائے سمجھ کے ذبح کریں گے تو کبھی بھی گاہک آپ کا نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اس کی خدمت کریں گے، پیسے تو آپ نے لینے، جب آپ اس کو عزت دیں گے، اس کو کوالٹی کی چیز دیں گے، وہی گاہک موڑ کے آپ کے پاس آئے اور آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا. اس لیے اتفاق و سلوک رکھیں آپس میں اور مل کر چلیں. انشاءاللہ یہ آپ خوش نصیب ہیں، ایک چھوٹے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا کاروبار دیا ہے. اور میری رب سے دعا ہے کہ آنے والے عرصوں میں آپ کا یہ کاروبار بڑھتا چلا جائے. لیکن اس کے ساتھ میری یہ بھی دعا ہے کہ جتنا خدا کے راستے میں دے سکتے ہیں، ایک وہ پیسہ جو آپ پر، آپ کی ذات پہ لگ گیا وہ آپ کا ہے، اور ایک وہ پیسہ جو آپ کے رب کے راستے میں لگ گیا وہ آپ کا ہے. باقی جو رہ گیا ہے، میرے دادا نے پتہ نہیں کتنے 1000 کنال اور کتنے دیہات کی ملکیت چھوڑی تھی، اور پھر میرے والد آ گئے. سب نے چلے جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، ساتھ وہی لے کے جانا ہے جو رب کے راستے پہ لگا ہوا ہوگا. کام اسی نے آگے آنا ہے. تو جتنا خدا کے راستے میں دے سکتے ہیں دیں. انسان، میری اپنی زندگی کیسے بیشتر مواقع ہیں،
کئی موقع ایسے آئے کہ یقین کریں کہ کچھ بھی نہیں تھا پاس، لیکن کوئی ایسا شخص آ گیا تو نیت کی، اس کی مدد کی، اور میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی اور کہاں سے وہ پیسے 10 گنا ہو کے میرے پاس آ گئے۔ اور میں نے ایک غلطی کی، ایک دفعہ ادھر موبلنگ فرینچائز کی شروع کے دور کی بات ہے، تو ہمارا ایک بڑا اچھا ڈیلر تھا پنڈی میں، تو اس کی ڈکیتی ہو گئی، کوئی 14-15 لاکھ کی، میں بات کر رہا ہوں 2005-6 کی، تو ڈکیتی ہو گئی۔ اس نے مجھے فون کیا، ہم نے کچھ کارڈ اس کے کوشش کی بلاک کروا دیے کہ آگے استعمال نہ ہو سکے۔ میرے دوستو، جب اب میرے پاس اختیار تھا تو کمپنی نے کوئی غالباً 6-6.5 لاکھ کے کارڈ جو ہے نا کامیابی سے بلاک ہو گیا، نہیں بک سکے، تو وہ واپس اس ڈیلر کو ملنے تھے۔ تو میں نے آج تک مجھے یاد ہے کہ اس میں سے کوئی 2.25 لاکھ روپے کی گھپلا کیا میں نے۔ نیت میری غلط ہو گئی، کاروبار تھا، شروع کا زمانہ تھا، اور جب میں نے وہ کر لیا تو 2.25 لاکھ کی کیا وقت ہوتی ہے۔ میرے اوپر ایک اللہ ایسی پریشانی لے کر آیا کہ میرا اس سے کوئی 8 گنا زیادہ لگ گیا، تو میں نے رب سے معافی مانگی، اور پھر میں اس کے پاس گیا، اس سے بھی معافی مانگی۔ میں نے کہا میرا مجھ سے خدا نے لے لیا ہے، لیکن تمہارا 2.25 لاکھ کا میں نے بند کیا تھا، میں دینے کو تیار ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو بخش دیا، لیکن میری رب سے دعا ہے کہ وہ بھی مجھے بخش دے۔ تو حلال روزی کمائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مار نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک آپ کی ماں کی دعا آپ کے ساتھ ہو، آپ کے باپ کی دعا آپ کے ساتھ ہو، وہ آپ سے خوش ہو، آپ کی اولاد آپ سے خوش ہو، آپ کی گھر والی آپ سے خوش ہو، آپ کے دوست احباب آپ سے خوش ہو، کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ بہت مہربانی سے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے چیف گیسٹ جناب قاضی احمد اکبر صاحب، جنہوں نے انتہائی ایمان افروز گفتگو کی۔ یقیناً ان کی گفتگو، ان کی مجلس میں پہلے بھی حاضر ہوا، لیکن اللہ واحد شاہد ہے بغیر کسی ملمس سازی کے آج جو انہوں نے گفتگو کی، جو گفتگو ہم علماء کو کرنی چاہیے یا ہم علماء کرتے ہیں، بالکل بہائنڈ سیم وہی گفتگو جنہوں نے کی۔ اللہ ان کے علم عمل کے اندر اور اللہ رب العزت ان معاملات کے اندر مزید اضافہ اور ترقی نصیب فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب راشد الرحمان صاحب کا، جناب قاضی احمد اکبر صاحب کا، انجمن تاجران کے صدر، اور اسی طرح تمام صحابی برادری کا جو احباب تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح انجمن تاجران یہاں کامرہ کیٹ والوں کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب فرح میر صاحب کا اور جناب حاجی عارف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام ہمارا hazro.com پہ لائیو چل رہا ہے۔ ایک اعلان بھی بات کرتے چلیں، تحصیل فتح جنگ بامقام کنیال شریف کے جناب لالا سرکار صاحب فوت ہو چکے، ان کی نماز جنازہ 3 بجے ادا کی جائے گی۔ سارے احباب دعا فرما لیں، دعا کے بعد انشاءاللہ اوپننگ کا پیتا کاٹا جائے گا جناب قائد صاحب کے دستے مبارک سے، اس کے بعد آپ حضرات تشریف جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا اله العالمين يا مجيب السائلين يا ارحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذو القوة المتين یا اللہ یا غفور یا رحیم یا کریم یا اللہ، ہم گناہگار خطا کار بدکار سیاہکار پھر بھی تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امتی، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما دے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر امتی بننے کی توفیق نصیب فرما، انسان تو ہیں یا اللہ انسانیت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ گناہ ہو جائے گناہوں پہ معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے نبی نے فرمایا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو گناہ نہ کرے وہ فرشتہ ہے، جو گناہ کرے اور توبہ نہ کرے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ کرے اور معافی مانگ لے وہ سچا انسان ہے، یا اللہ ہمیں گناہ کے اوپر نادم ہو کر کے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے کاروبار معاملات کے اندر یا اللہ تو خیر اور برکت نصیب فرما، جس محفل کے اندر آج ہم میں اور میرے بزرگ تشریف لائے ہیں، یہ نوجوان ساتھی بچے بوڑھے سارے احباب تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کا آنا قبول منظور فرما، یا اللہ اس کاروبار کے اندر ہمارے بھائی یاسر صاحب فرم صاحب کے کاروبار کے اندر یا اللہ اس پارٹنرشپ کے اندر یا اللہ مزید پیار محبت اتفاق اتحاد اور ترقیاں نصیب فرما،
یا اللہ ان کے کاروبار کے اندر بھی اور جو آنے والے احباب ہیں ان کے کاروبار کام کاج کے اندر بھی اللہ تو ترقی نصیب فرما. جتنے دوست احباب نیت کی ہوئی ہیں یا ابھی نیت کی ہے جناب کا سب کے بیان کے بعد کہ رزق حلال کمائیں گے یا اللہ بھوکے مار جائیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے, نہ اپنے بچوں کو بھوکا کھلائیں گے نہ اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے, یا اللہ ان کی نیتوں کے اندر دوام نصیب فرما دے. یا اللہ ان کو حلال کمانے کی یا اللہ مواقع نصیب فرما دے. یا اللہ تو فضل و کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ جو دوست احباب یہاں آئیں اور بیمار ہیں یا گھروں کے اندر اسپتالوں کے اندر ہماری مائیں بہنیں بھی بیمار ہیں, یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم مستمرہ نصیب فرما دے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض آسان فرما دے, ادائیگی کی اللہ تو توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو دنیا سے چاہ چکی اللہ ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی, ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ داروں کی سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے. یا اللہ جو ہم میں سے یا اللہ جو زندہ ہیں, جو لوگ زندہ ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ قرآن و سنت والی زندگی نصیب فرما, ہدایت والی زندگی نصیب فرما. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ سنتوں کے مطابق یا اللہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. یا اللہ تو راضی ہو جائے ہم سے, یا اللہ ہمیں راضی فرما دے. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما دے. سارے احباب مشرف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل آپ سے چند لوگوں بعد یہاں پر میاں جی ریسٹورینٹ کامرا پوائنٹ میں جو ناشتہ پوائنٹ اس کا افتتاح ہونے والا ہے. صدر پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ کٹک قاضی احمد اکبر صاحب آپ سے چند لوگوں بعد یہ فیتا کاٹ کر اس ناشتہ پوائنٹ کا افتتاح کرنے والے ہیں. یہ لائیو مناظر آپ ہمارا azro.com پر اس وقت دیکھ رہے ہیں. میاں جی ناشتہ پوائنٹ کا افتتاح کیا.
रहता है